میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کا یہ جو اجتماع ہے یہ آج سال 2 سال 3 سال کا جلسہ نہیں ہے بلکہ الحمدللہ 50واں سالانہ جلسہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک اس اجتماع کے ذریعے جن جن حضرات نے اس اجتماع کا آغاز کیا، اس جلسے کو 50 سال سے پابندی کے ساتھ جو لوگ چلا رہے ہیں، اور ان میں سے جتنے لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے، اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ آج کے ہم اس جلسے میں بیٹھ کر ان تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے کہ اللہ پاک اس کار خیر کا آغاز کرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ سرکار کے میلاد کا صدقہ انہیں قبر میں اللہ پاک نصیب فرما دے۔ الحمدللہ آج حضور پاک علیہ السلام کے ہر سال پابندی سے 12 ربیع الاول کو یہ جلسہ ہوا کرتا تھا، لیکن ملک کے حالات کے پیش نظر اس جلسے کو بڑھا کر آج کی تاریخ میں کر دیا گیا۔ لیکن آپ سے ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اور ہم یہاں پر سرکار کے میلاد کے جلسے میں حضور کے میلاد کی خوشی اور مسرت میں یہاں پر جمع ہے، ہم کو یہ خوشی کس بات کی ہو رہی ہے؟ ہم کس خوشی کے اظہار کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ تو آپ اور ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، سرکار کے میلاد کی خوشی میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حضور کے میلاد کی جو خوشی کا ہم اظہار کر رہے ہیں، کیا یہ خوشی کا اظہار کرنا اللہ نے ہم کو قرآن میں حکم دیا ہے؟ کیا رسول اللہ نے حدیث پاک میں ہم کو حکم دیا ہے؟ ہم یہ خوشیوں کا، مسرتوں کا اظہار جب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے اور حضور کے میلاد کا مہینہ آتا ہے، آقا کے میلاد کی خوشی میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنیاں لگاتے ہیں، گلی گلی کھانے کھلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس جلسے گاہ میں بھی کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ خوشیوں کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے، آپ سے بھی کرتے ہوں گے کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تم لوگ اتنی دھوم مچا دیتے ہو، سرکار کے میلاد کے مہینے میں اتنی خوشیوں کا اظہار، آخر یہ خوشی کا اظہار کرتے کیوں ہیں؟ تو میں آپ کو بتلاؤں، یاد رکھ لیں، بڑا سیدھا سادہ جواب دوں گا۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا بچہ پیدا ہونے پر ہمیں خوشی نہیں ہوتی؟ اگر کسی کے گھر شادی کے 5 سال 10 سال تک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ خوشی کے مارے سارے خاندان میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ شادی خانے یا تو دواخانے میں ہوتا ہے یا گھروں پہ لا کر لوگ، دیکھو آج ہم صاحب اولاد ہو گئے، خوشی سے مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو جاب نہیں تھی، نوکری نہیں تھی، بہت دن سے پریشان تھا، اچانک یو ایس کا ویزا لگ جاتا ہے، یو ایس کا ویزا لگتے ہی بڑی خوشی سے گھر والے پورے خاندان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یو ایس کا ویزا لگ گیا، امریکہ جائے گا، خوب کمائے گا، ماہانہ 3 4 5 لاکھ روپے کمائے گا۔ یہاں 10,000 کی نوکری نہیں مل رہی تھی، اب تو مزے کی زندگی ہوگی، پورے گھر کا فیوچر بدل جائے گا۔ خوشی سے دعوت کرتے ہیں، خاندان کے لوگ، دوست آتے ہیں، پھول پہناتے ہیں، کہ مبارکبادی دیتے ہیں کہ الحمدللہ آج تم کو یو ایس کا ویزا لگ گیا، اب خوب کمائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں،
کہیں پر کسی کو کوئی جاب ملتا ہے تو خوشی سے لوگ اس کو مبارکبادی دیتے ہیں، اس کے لیے دعوت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی کے گھر میں کوئی کرائے کے مکان سے تھا، اللہ نے اس کو نواز دیا، وہ ذاتی گھر بنا لیا، اپنا اون مکان بنا لیا، خوشی کے مارے جب گھر نیا بنتا ہے تو گھر برونی کی دعوت کرتا ہے، سارے خاندان والے، محلے والے، دوست، رشتہ دار سب آتے ہیں، اور جس نے مکان بنایا اس کو خوشی سے پھول پناتے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی نوجوان بچہ ہے، گاڑی خرید دیتا ہے، نئی گاڑی خریدتا ہے تو خوشی سے اپنے دوستوں کو پارٹی دیتا کہ آ جاؤ آج الحمدللہ نئی گاڑی آ گئی ہے، اگرچہ کہ ای ایم آئی پر لیا ہے، بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا بات کی کہانی ہے، فی الوقت نئی گاڑی آ گئی ہے، خوشی سے وہ پارٹی دیتا ہے دوستوں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن آپ مجھے یہ بات بتلائیں، کیا کبھی کسی نے آپ سے پوچھا؟ مجھ سے تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا، کیا کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھائی تم گھر برونی کی دعوت میں جا رہے ہو، گھر جب بنتا ہے تو جا کر کھانا، گھر برونی کی دعوت کرنا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا قرآن میں اللہ نے حکم دیا، کیا رسول اللہ نے حکم دیا کہ جب گھر بناؤ تو نیا اچھا کھانا بنا کر لوگوں کو کھلاؤ، گھر بنانے کی دعوت کرو، جس نے گھر بنایا ہے اس کو پھول پہناؤ؟ کیا رسول اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹتے ہیں، کیا یہ مٹھائی بانٹنا، یہ مٹھائی کھانا، کیا یہ اسلام میں، شریعت میں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج تک کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا، شاید آپ سے کسی نے سوال کیا ہوگا اس طریقے کا، ہم سے تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ گھر برونی کی دعوت کی خوشی میں چلے جاتے ہیں، بچہ اسکول میں پاس ہوتا ہے تو ماں باپ گاڑی دلا دیتے ہیں خوشی کے مارے، کسی کو یو ایس کا ویزا لگ گیا تو وہ خوشی کے مارے دعوت کر رہا ہے، سب جا کر کھا رہے ہیں، پھول پہناتے جا رہے ہیں، پہناتے جا رہے ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی خوشی سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیا ہے، وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی گانے بجانے کی محفل تو نہیں سجایا، ناچ گانا تو نہیں ہے، دعوت کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے جائز ناجائز؟ خوشی میں کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو پوچھتا ہوں، کیا گھر برونی یا گھر میں ہمارے بچہ پیدا ہوا، کیا یہ خوشی بڑی ہے یا رسول اللہ کی ولادت کی خوشی بڑی ہے؟ گھر برونی کی دعوت یہ بڑی خوشی ہے، کیا نبیوں کے تاجدار کی ولادت بڑی خوشی ہے؟ یاد رکھ لیں، بچے کے پیدا ہونے پر خوشی، نیا کاروبار لگ گیا تو خوشی کے مارے ربن کٹائی جاتی ہے اور پھول پہنائے جاتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے کبھی کوئی نئے کام کا آغاز کیا، کیا انہوں نے ربن لگا کر کاٹنے کا اہتمام کیا تھا؟ دنیا میں ہزاروں ایسے موقع آتے ہیں وہاں ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کہیں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے، سرکار نے حدیث میں فرمایا یا نہیں فرمایا، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، کسی خوشی کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ سوال اگر کیا جاتا ہے تو سرکار کے میلاد کی خوشی میں کیا جاتا ہے، عاشقان مصطفیٰ حضور کے میلاد کی خوشی میں کھانے کھلا رہے ہیں گلی گلی، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بدعت ہے، صحابہ نے نہیں کیا، یہاں پر کہا جاتا ہے۔ سرکار کے میلاد کی خوشی میں جلسے اجتماعات ہوتے ہیں، گلی گلی حضور کی محافل میلاد ہوتی ہے، وہاں پوچھا جاتا ہے کیا سرکار نے کیا، صحابہ نے کیا؟ اگر صحابہ اور سرکار کے عمل پر عمل کرنا ہی ہے تو ہر جگہ یہ سوال کرتے، لیکن دنیا کی
فانی نعمتیں، ختم ہونے والی نعمتوں پر اتنی خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو مصطفیٰ کی آمد کائنات کی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ زمین کا فرش مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے، یہ سورج کو روشنی حضور کے صدقے میں ملی ہے، یہ چاند کو چاندنی آقا کے صدقے میں ملی ہے، یہ ستاروں کی روشن قندیلیں یہ حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ ساری کائنات سرکار کے صدقے میں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ ایسی ذات کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار نہ کرے تو کس دن خوشی کا اظہار کرے؟ کون سے دن خوشی کا اظہار کرے؟ حضور کی آمد کا دن کائنات کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ نہیں بھائی، سرکار کا میلاد تو ایک بار ہوا، ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو حضور دنیا میں تشریف لائے، یہ ہر سال کیوں؟ کیا ہر سال سرکار کا میلاد ہوتا ہے؟ کیا ہر سال حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ کیا ہر سال پیارے نبی کی ولادت ہوتی ہے؟ نہیں، ولادت تو ایک بار ہوئی، لیکن ہر سال خوشی کا اہتمام کیوں؟ ہاں یقیناً پیارے نبی کا میلاد تو ایک بار ہی ہوا، میرے آقا دنیا میں ایک ہی بار تشریف لائے، لیکن جب بھی مصطفیٰ کے میلاد کی تاریخ آتی ہے، ہم غلاموں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے کائنات کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ آپ پوچھیں ہر سال کیوں؟ ہاں سنو، میں آپ کو بتلاؤں گا ہر سال کیوں۔ دیکھو، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک آپ ذہن میں رکھ لیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے۔ کون سے دن؟ ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ بڑی غور کرنے والی بات ہے، حضور کا فرمان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کا میلاد کیوں منایا جائے، ہر سال کیوں منایا جائے، سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ہر پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میرا میلاد ہوا ہے، اسی دن میں دنیا میں تشریف لایا ہوں، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، اور اسی دن اللہ نے مجھ پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، کیا کسی صحابی رسول نے حضور سے پوچھا کہ کیا آقا، کیا آپ ہر پیر کے دن آپ کی ولادت ہوتی ہے کیا؟ ہر پیر کو آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ سب صحابہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کا میلاد تو ایک پیر کے دن ہوا تھا، ایک پیر کے دن حضور دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن واقعہ تو ایک بار ہوا، لیکن جب بھی سرکار کے میلاد کا دن آئے گا ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی لوٹ کر آئے گی، اللہ کی برکتیں بھی لوٹ کر آئے گی۔ ہم تو سال میں ایک مرتبہ کر رہے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم سال میں ایک مہینہ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، میرے آقا تو ہفتے میں ایک دن اپنے میلاد کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن۔ اس طرح دیکھا جائے تو مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، مہینے میں کم از کم کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 4 ہفتے ہوتے ہیں، 4 مرتبہ پیر آتا ہے۔ اگر ہم 4 کو 12 سے ضرب دیں تو کتنے ہوں گے؟ مہینے 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر 4 سے 12 کو ہم انٹو کریں یا ضرب دیں تو کتنے ہوں گے؟ 48 الحمدللہ۔ ہمارے سنی حضرات حساب میں بھی بڑے تیز ہوا کرتے ہیں،
چونکہ سرکار کے میلاد کا صدقہ جو کھاتے ہیں دل و دماغ کو بھی قوی رکھا کرتے ہیں۔ سال میں 48 دن میرے آقا روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، پیر کے دن روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بتلا رہے ہیں کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، اسی دن اللہ نے مجھ پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو بہرحال سرکار کے میلاد کی خوشی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ ایک مرتبہ حضور کا میلاد ہوا تھا، رات گئی بات گئی، بار بار خوشی کا اہتمام کیوں؟ نادانو، ہمارے پاس 15 اگست کو سارے ہندوستان میں جشن منایا جاتا ہے۔ 15 اگست کی تاریخ کو جھنڈیاں لگائی جاتی ہے، اسکولز میں، کالجز میں، مدرسوں میں، روڈوں پر، بستیوں میں، چوراہوں پر 15 اگست کو جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں؟ کہیں گے کہ بھائی ہماری ملک کی آزادی کا دن ہے، یقیناً لگانا چاہیے، ہم نے بھی لگایا ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہمارے آقا نے ملک سے محبت اور پیار کرنے کی تعلیم ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم اس ملک کے غدار نہیں ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ کیوں؟ ہم مصطفیٰ کے وفادار ہیں اور حضور نے اپنے ملک سے محبت کا پیغام دیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر 15 اگست کو ملک آزاد ہوتا ہے؟ ہر 15 اگست کو ملک کو آزادی ملتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، ہر 15 اگست کو ملک آزاد نہیں ہوتا، وہ تو ایک ہی 15 اگست کو ملک آزاد ہوا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ 15 اگست کو، ہر 15 اگست کو ملک آزاد نہیں ہوتا، لیکن 75 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ جب بھی 15 اگست کی تاریخ آتی ہے، ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، مدرسوں میں، بارگاہوں میں ملک کی آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ یقیناً منانا چاہیے، لیکن یہ بات بھی بتلاؤں کہ 15 اگست کو ملک آزاد ہوا تھا، 12 ربیع الاول کو ساری انسانیت کو آزادی ملی ہے۔ ساری انسانیت کو آزادی ملی ہے۔ کیسے آزادی ملی؟ قرآن کہتا ہے کہ سنو کہ اے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے۔ کون سی نعمت؟ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نعمت کہ جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، دشمنیاں پنپ رہی تھی، معاملی باتوں پر کئی سال تک جھگڑے جنگیں ہوتی تھی، تلواروں سے ایک دوسرے کے گردنیں کاٹے جاتے تھے، ایک پیڑھی لڑتے لڑتے ختم ہو جاتی، دوسری نسل پیدا ہو کر اس جنگ کو لے کر آگے بڑھتی۔ ایسی دشمنیوں کے، نفرتوں کے ماحول میں نے اپنے مصطفیٰ کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہے۔ میرے محبوب تمہارے درمیان میں جلوگر ہوئے۔ جب وہ محبوب آ گئے تو دلوں کی نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دلوں میں جو نفرتیں تھی، جو دشمنیاں تھے، جو عداوتیں تھی، نفرتوں کی آگ انسانوں کے جسموں کے اندر، دلوں کے اندر، سینوں کے اندر پھیل رہی تھی۔ میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے تو محبوب کی ایسی رحمت بھری تعلیمات ہوئی، ایسی رحمت بھری تعلیمات عطا کیے کہ جو دشمن تھے وہ آپس میں ایسے ہو گئے، بھائی کی طرح ہو گئے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جیسی محبت کرتا ہے، حضور کی آمد کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، میرے محبوب کی آمد سے پہلے سارے جتنے انسان تھے وہ سارے کے سارے دوزخ کے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے، وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے تھے۔ میرے محبوب نے آ کر تم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو وہ آقا جنہوں نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، کیا ان کا میلاد نہ منائے؟ کیا ان کی ولادت کے دن اہتمام نہ کرے؟ اسکولز میں مدر ڈے منایا جا رہا ہے،
دنیا میں فادر ڈے منایا جا رہا ہے، دنیا میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے، ہر دن کو منایا جا رہا ہے، لیکن رحمت للعالمین کی آمد کے دن کو نہ منائے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، ساری نعمتیں دی ہے، وہ آقا کی آمد کا دن نہ منائے۔ کون سا دن منائیں گے؟ ارے عاشق صادق کہتا ہے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے نہیں پایا ہے؟ ہر چیز حضور ہی کے صدقے میں ملی ہے، ان کا دن نہ منائیں گے تو کون سا دن منائیں گے؟ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت سرکار کے میلاد کی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا والو تمہارے لیے مدر ڈے منانا جائز، ٹیچر ڈے منانا جائز، فادر ڈے منانا جائز، اسکول کا 1 سال مکمل ہوتا ہے تو اینیورسری منائی جاتی ہے، وہ بھی تمہارے پاس جائز ہے۔ تمہارے پاس انڈیپینڈنس ڈے منانا جائز، تمہارے پاس ریپبلک ڈے منانا جائز، تو سرکار کا میلاد منانا کیوں نہ جائز؟ دنیا کی ساری خوشیوں میں شریک ہے، مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منانے والوں پر کبھی شرک کا فتویٰ، کبھی بدعت کا فتویٰ، کبھی ناجائز کا فتویٰ، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ نے نہیں کیا اسی لیے ہم ناجائز کہہ رہے ہیں۔ نادانو تم صحابہ کی بات کہاں کر رہے ہو؟ وہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے، ان کے میلاد منانے کا انداز بہت جدا تھا، انہوں نے بھی سرکار کا میلاد منایا، لیکن ان کا انداز کیا تھا؟ انہوں نے ہماری طرح، ہم کمزوروں کی طرح میلاد کی خوشی میں مٹھائی تقسیم نہیں کیے۔ وہ صحابہ کرام نے سرکار کے میلاد کی خوشی میں انہوں نے اپنے گردنوں کو کٹوا دیا ہے، انہوں نے اپنے گردنوں کو کٹوا دیا، اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا، اور کہا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سرکار کے میلاد کی خوشی میں، حضور کے میلاد کی خوشی میں وہ صحابہ کرام تھے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، حنین میں، تبوک میں سرکار کے نام پر انہوں نے گردنوں کو قربان کر دیا ہے، ان کی برابری کہاں کرنے چلے؟ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ناقص ہیں، ہم گردنیں تو نہیں کٹا سکے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں، لیکن ہم آقا کے میلاد کی خوشی میں لوگوں کو کھانا تو کھلا دیتے ہیں، حضور کے میلاد کی خوشی میں اپنی استطاعت سے لوگوں کے لیے فراہم کر دیا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں مبارکباد دوں گا، ہمارے حیدرآباد دکن والے سرکار کا میلاد منانے کے مختلف انداز ہے، مختلف انداز ہے سرکار کا میلاد منانے میں۔ میں نے دیکھا کہ سرکار کے میلاد کی خوشی میں عاشقان مصطفیٰ، حضور کے امتی، اہل دکن، حیدرآباد کی سرزمین پر سرکار کے میلاد کی خوشی میں لوگ غریب بچیوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہی نہیں، سرکار کے میلاد کی خوشی میں جگہ جگہ بلڈ ڈونیٹ کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں، خون کا عطیہ نوجوان دے رہے ہیں، اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو لوگوں کا خون بہانے والے نہیں ہوتے، انسانوں کا خون بہانے والے نہیں ہوتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ سرکار کی خوشی میں ہم اپنا خون دے کر انسانوں کی جان بچانے والے ہوتے ہیں۔ یہ حضور کے میلاد کی خوشی میں بلڈ ڈونیٹ کیمپ ہو رہا ہے، آقا کے میلاد کی خوشی میں کئی مقامات پر میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ لوگ دواخانوں میں، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، خود ہم سنتوش نگر میں ہمارے پاس ایک عاشقان مصطفیٰ کی کمیٹی ہے، فیض رسالت معاف کمیٹی، اس کمیٹی نے سرکار کے میلاد کی خوشی میں عثمانیہ ہاسپٹل میں جا کر
وہاں کے مریضوں کو اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو ان کے درمیان فروٹ کو تقسیم کیا ہے سرکار کے میلاد کی خوشی میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو. تو حضور کے میلاد کی خوشی میں الحمدللہ بہت کار خیر کے کام چل رہے ہیں, قابل مبارکباد ہے. اور ایک آخری بات آپ کو یہ بھی بتلاؤں, یہ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سب سرکار کا میلاد منانے والے ہیں, حضور کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنے والے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, صحابہ اگر منائے تو ہم بھی منائیں گے, جب صحابہ نہیں منائے تو ہم منانا ناجائز ہے, گناہ ہے, بدعت ہے. تو ایک بات آپ کو سناؤں گا, بڑی پیاری بات ہے, آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. دیکھو, دنیا میں قرآن کے بعد سب سے بڑھ کر جس کتاب کو مانا جاتا ہے صحت کے اعتبار سے, وہ حدیث کی کتاب ہے, اس کا نام ہے صحیح بخاری شریف. کیا ہے؟ صحیح بخاری. ساری دنیا میں صحیح بخاری کو مانتے ہیں, میلاد منانے والے, میلاد کے مخالفین بھی سب مانتے ہیں. بخاری میں ہے تو بتلاؤ. اب سنیں آپ, یہ جو صحیح بخاری جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. انہوں نے جو سرکار کی حدیثوں کو لکھا ہے صحیح بخاری شریف میں, کیسے لکھا تو وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیثیں لکھنے سے پہلے میں 2 کام کیا کرتا تھا. میں کتنے کام کرتا؟ 2 چیزوں کا اہتمام کرتا تھا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں سرکار کی حدیث کو لکھنا چاہتا تو لکھنے سے پہلے غسل کر لیا کرتا. کیا کرتا؟ غسل کرتا, پانی نہاتا. اور دوسرا کام یہ کرتا کہ حدیث رسول لکھنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز بھی پڑھا کرتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ کہیں. دیکھو آپ کیسا سرکار کا ادب ہے, حضور کا کتنا ادب ہے, کتنی تعظیم ہے کہ سرکار کی حدیثوں کو لکھنے سے پہلے ایک حدیث بھی لکھ رہے ہیں امام بخاری, محمد بن اسماعیل بخاری. جب بھی سرکار کی حدیث کو لکھ رہے ہیں پہلا کام غسل کر رہے ہیں, پھر دوسرا کام 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں. اب یہاں پر مجھے یہ بات بتلانا ہے, کیا حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کسی صحابی رسول نے سرکار کی حدیث لکھنے سے پہلے کیا انہوں نے غسل کیا ہے, 2 رکعت نماز ادا کی؟ کیا کسی صحابی رسول نے یہ عمل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو میرا چیلنج ہے, پوری صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر بتائے کہ کسی صحابی رسول نے سرکار کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھا ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا. تو کیا صحابہ نے یہ کام نہیں کیا, یہ کہہ کر کیا وہ کام بدعت ہو جائے گا, ناجائز ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا اسی لیے ہم اگر منائیں گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا, تو پہلے ہم پر فتویٰ لگانے سے پہلے امام بخاری پر فتویٰ لگائے. انہوں نے تو حدیث رسول لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا اور 2 رکعت نماز بھی ادا کی. کیا اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الاحادیث فاغتسلوا وصلوا قبل کتابت الحدیث؟ کیا اللہ نے قرآن میں حکم دیا؟ نہیں دیا. نہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے, نہ مصطفیٰ نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب بھی تم میری حدیثوں کو لکھو لکھنے سے پہلے غسل کرو 2 رکعت نماز پڑھو. نہ سرکار نے یہ حکم دیا, نہ کسی صحابی نے یہ عمل کیا. جب کسی نے نہیں کیا لیکن امام بخاری کر رہے ہیں, 1 بار 2 بار نہیں,
صحیح بخاری شریف میں 9000 سے زیادہ سرکار کی حدیثیں موجود ہے. کتنی حدیثیں؟ 9000 سے زیادہ ہے. وہ جب بھی حضور کی ایک ایک حدیث لکھ رہے ہیں، لکھنے سے پہلے غسل بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں، مصطفیٰ کے ادب میں، مصطفیٰ کے تعظیم میں جو کام بھی تم شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کرو گے وہ ناجائز نہیں ہوگا، وہ اللہ کے پاس محبوب عمل ہو جائے گا. تو بہرحال عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن نشین کر لے کہ حضور کا میلاد یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی. اور آخری بات، جہاں ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں وہیں میلاد منانے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے آقا کے میلاد منانے والوں، جب میرے آقا کا میلاد ہوا تو سب سے پہلے سرکار نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے سرکار نے کون سا عمل کیا؟ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میرے آقا کا میلاد ہوا تو ولادت کے ساتھ ہی حضور نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے. میرے آقا نے ولادت کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دنیا والوں، یہ میرے میلاد کا پیغام ہے، یہ میرے میلاد کا پیغام ہے. تو یاد رکھ لے، جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان سب سے کہوں گا کہ ہم میلادی ہے، اور جو میلادی ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے. جو میلادی ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے. ہم میلادی بھی ہے، ہم نمازی بھی ہے، ہم نیاز والے بھی ہے، ہم نماز والے بھی ہے. تو ہم سرکار کے میلاد کی خوشی میں یہاں جمع ہیں. حضور کے میلاد کے اس پیغام کو بھی لے کر جائے کہ ہم بھی نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گے انشاءاللہ. ہمارے امام صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. ہمارے امام صاحب جو سامنے جامع مسجد میں 20 سال سے امامت و خطابت کی خدمات انجام دے رہے. تو آج سرکار کے جتنے ہم میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، خدا را آج کے اس جلسے سے ہم یہ نیت کر کے جائے کہ ہم میلاد والے آقا کو راضی کرنے کے لیے ہم نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گے انشاءاللہ. کیوں جوڑیں گے؟ اسی لیے جوڑیں گے کہ میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، کیا ہماری خواہش نہیں، کیا ہماری تمنا نہیں کہ ہمارے عمل کی وجہ سے سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ یہ تمنا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، روزانہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیارے آقا میرے شکم مبارک میں آئے تو کبھی بھی سرکار نے میرے پیٹ میں رہ کر مجھے ذرا سی تکلیف نہیں پہنچائی ہے. سرکار نے کبھی اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کبھی ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. تو ہم سرکار کے میلاد منانے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ خدا را اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والے نہ بنے. یہ میلاد والے آقا کی سنت ہے کہ حضور نے تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی تکلیف نہیں پہنچائی. ہم کیسے امتی ہیں، ہم کیسے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیسے حضور سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے والدین ہم سے روٹھے ہوئے ہیں. کئی ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ہم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے. تو خدا را سرکار کے میلاد کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ کبھی اپنے ماں باپ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ. والدین کی خدمت کریں گے،
ماں باپ کو راضی کریں گے۔ ایک صحابی رسول نے حضور سے پوچھا کہ حضور ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو میرے آقا نے دو جملے فرمائے، دو ہی جملے۔ حضور نے فرمایا ہما جنتک وہما نارک، اے میرے صحابہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ جنت کیوں؟ جنت اس لیے ہے کہ اگر ان کو راضی کرو گے عرش والا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ راضی ہے اللہ اس کے رسول بھی تم سے راضی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ اس کے رسول بھی تم سے ناراض ہے۔ تو ہم سرکار کا میلاد منانے والوں کو، میلادی بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ یہ حضور کے میلاد کا پیغام ہے، یہ میرے آقا کے میلاد کا پیغام ہے کہ اپنے والدین کو راضی رکھیں گے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کئی والدین آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ان کا سلوک ہمارے ساتھ بہت برا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ کئی ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کو رلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں رہتی ہے۔ ماں جب تک زندہ رہتی ہے بیٹے کی ہر مشکل آسان ہو جایا کرتی ہے۔ تو خدا را میلادی بھائیوں، میلاد منانے والوں، سرکار کی میلاد کا پیغام یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے، اپنے ماں باپ کو خوش کریں گے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہے، میلاد کے بہت سے پیغامات ہیں، لیکن میں یہیں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں، سرکار کے میلاد کی خوشی صرف جھنڈیوں تک محدود نہ رکھے، حضور کے میلاد کی خوشی صرف لیٹنگوں تک محدود نہ رکھے، بلکہ میرے آقا کے میلاد کی خوشی کا ایک محبت رسول کا جھنڈا اپنے سینے کے اندر بھی گاڑ لے، ایک محبت رسول کا چراغ اپنے دل کے اندر بھی روشن کر دے، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی غلامی میں گزارے۔ میلاد کی خوشیاں ہماری ساری زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وقتیہ طور پر ہم جلوس میں آئے، جھنڈیاں ہلائے، لیٹنگیں لگائے، پھر بعد میں جا کر گناہوں والی زندگی، غفلت والی زندگی، لاپرواہی والی زندگی، خدا را ایسی زندگی سے ہم توبہ کرے، سرکار کے میلاد کے جلسے میں یہ عہد کرے کہ آقا ہم آپ کے سچے پکے میلادی ہیں، ہم اپنی ساری زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے نوجوان، معصوم بچے، بڑے بزرگ حضرات جو یہاں پر جمع ہیں، اللہ ہم سب کو سرکار کے میلاد کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور آج کا اس جلسے کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے دامے، درمے، قدمے، قلمے، سخنے جس طرح بھی سرکار کے میلاد کی خوشیوں کا اظہار کیا، اللہ سب کو مدینے والے آقا کے میلاد کا صدقہ نصیب فرما دے۔ اور ہمارے درمیان میں جو شہزادہ غوث اعظم تشریف فرما ہے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرما دے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا تعالی ہر سال ہمیں سرکار کا میلاد بڑی محبتوں سے، عقیدتوں سے، ادب سے، احترام سے، تعظیم سے سرکار کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہیں اللہ، آج ہم میلاد کے مہینے میں یہاں بیٹھے، مولا آنے والے سال میلاد کے مہینے میں ہمیں حضور کے شہر مدینہ میں بیٹھنا نصیب فرما دے، ہمیں گنبد خضرا کے جلوے دیکھتے ہوئے سرکار کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے محترم غوث سلیم صاحب، اللہ پاک انہیں صحت و عافیت عطا فرما اور ان کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔